چین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ہمیشہ ترقی پذیر ممالک کا پارٹنر رہے گا اور پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، باہمی احترام، مساوات، اعتماد اور یکجہتی ہم آہنگی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے $1 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ دیکھیے، اگر IMF کا پروگرام آتا ہے اور چھتری ہمیں کچھ ملتی ہے جس سے سیکیورٹی کم، رسک کم ہو۔ خبر شامل کریں گے، رواں مالی سال حکومت تاہم معاشی اہداف کے حصول میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اقتصادی سروے آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال معاشی ترقی میں کیا کھویا کیا پایا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، جس کے بعد مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ چین ہر ممکن طریقے سے پاکستان اور ترقی پذیر ممالک کی امداد کرتا رہے گا، ان کے ساتھ اس کے تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تھیں وہ باتیں، زیادہ تر ان کا اعادہ کیا گیا اس مشترکہ اعلانیے میں، اور مفاہمتی یادداشتیں بہت ساری، کوئی 55 کے قریب ان پہ دستخط کیے گئے اس دورے کے دوران، اور تقریباً میرا خیال ہے کوئی 200 کے قریب اب تک ہو چکی ہیں پچھلے 10 سال میں مفاہمتی یادداشتیں۔ اس میں سے کل کوئی 55 کے قریب منصوبوں پہ عمل درآمد ہوا ہے۔ اس میں زیادہ تر انرجی یعنی بجلی کے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کام ہوا، گوادر پورٹ تھا، پھر بجلی انفراسٹرکچر یعنی کچھ روڈز کے، موٹر ویز کے منصوبے تھے۔ آج کل اب کوئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے، پھر کچھ تکنیکی تعاون، کلچرل تعاون کے لیے انسٹیٹیوٹس وغیرہ بھی، ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو جو مشترکہ اعلانیے میں پاکستان کو ملا کیا، اس دوران ایک اہم مسئلہ جو زیر ڈسکشن رہا وہ تھا کہ IPPs یعنی چینی IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا قرضہ، جو کہ اپریل میں $1.8 ارب ہو چکا تھا، اب اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی تھی، اور اسی وجہ سے شہباز شریف وزیر اعظم نے اپنے دورے سے ایک روز پہلے وزارت خزانہ کو کہا کہ $70 ارب کی ایک بلٹ پیمنٹ کر دی جائے، فوری طور پہ ادائیگی ہو، تاکہ معاملات چین میں گفتگو کے دوران کچھ آسان ہو سکیں۔ لیکن لگتا ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس طرح جو پاکستان کی طرف سے ایک تجویز تھی کہ پاکستان کے ذمے جتنے بھی اس وقت قرضے ہیں یا وہ قرضے جو کہ پروجیکٹس میں لگے ہیں ان کو 5-6 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے، بظاہر کم از کم اس دورے کے دوران اب تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ سائنوشور ایک کمپنی ہے جو انشورنس کمپنی ہے بنیادی طور پہ چین کی، جتنے بھی پاکستان یا بھی دوسرے ملکوں میں منصوبے لگتے ہیں اس کی ضمانت سائنوشور کے ذریعے آتی ہے، اور ہمارے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے مئی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سائنوشور کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ نئی فنڈنگ کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس وقت شاید کوئی مئی میں کوئی یاد دہانی کرا دی گئی تھی، لیکن کچھ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک لیٹر آف انٹرسٹ انہوں نے جاری کیا ہے، لیکن عملی طور پہ سائنوشور کی طرف سے ابھی تک کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضہ ہے کوئی 523 ارب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے، وہ معاملات ابھی بھی کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نئی فنڈنگ پاکستان کو ابھی کم از کم اس وقت تک کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی نیا منصوبہ۔ یعنی اس وقت بڑی توقع تھی کہ پاکستان کا وفد جب جائے گا تو کوئی 15-16 ارب کے برابر قرضہ رول اوور کرنے، یعنی 5-6 سال کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ اس پہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس طرح جو ٹرین کا منصوبہ ہے ML1 جو کہ کراچی سے پشاور تک ایک نیا ٹریک پڑنا تھا، اس پہ بھی بظاہر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ صرف اخباری اطلاعات یہی تھی کہ اس کا پہلا سیکشن کراچی سے حیدرآباد تک شاید پہلے تعمیر ہو جائے، اس کے لیے بھی ابھی پاکستان کو مزید کچھ کام کرنا ہے۔ اس طرح
تو پاکستان کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ اس 3 سال میں ایسے ریفارمز لے آئے جس سے ہمارے ملک میں واقعی اسٹیبلٹی آئے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بدن میں 2 خون کی ضرورت ہے، 2 طرح کے خون کی ضرورت ہے۔ کس طرح کے سر؟ ایکسپورٹ، برآمدات، اور نمبر 2 ریونیو۔ یہ 2 ہمیں بڑھانے ہیں، اور اگر یہ بڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم سٹیبلائز ہو جائیں گے 3 سال میں۔ اور پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب حالات بہتر ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ٹینڈنسی یہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب تھوڑی سی ریزرو سے بڑھ جاتے ہیں نا، 21 میں یہی ہوا، 2021 میں، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اب ذرا جا کے خریدیں چیزیں مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، دھڑ کر کے ہمارے درآمدات بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو حرکت ہے اس سے ختم کرنا ہے، 3 سال میں سٹیبلائز کرنا ہے، اور خون جو ہے 2 طرح کے ایکسپورٹ اینڈ ریونیوز کو سبسٹینشلی بڑھانا ہے۔ لیکن سر آپ نے ایکسپورٹ کا ذکر کیا، پہلے بھی ہماری ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایکسپورٹ پہ بات ہو رہی تھی، ہم نے ذکر کیا تھا کہ یوٹیلیٹی چارجز اتنے زیادہ ہیں، پروڈکشن کاسٹ اتنی زیادہ ہیں، انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھیں، تو اس سارے لینڈسکیپ میں کیسے بڑھا سکتے ہیں ہم ایکسپورٹ؟ وہی تو سوال ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ اسٹیبلائز کرنا پڑے گا۔ بجلی کے قیمتیں اور گیس کی قیمتیں، لاسز کم کریں، ایفیشنسی بڑھائیں، سولر اور ادر رینیوبل انرجی کی طرف جائیں، وغیرہ 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 3 سال میں۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ مختلف طرح کے انسینٹیوز ہمیں ایکسپورٹرز کو دینے۔ بالکل۔ بنگلہ دیش کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 20 سال سے بہت ہی اچھے انسینٹیوز اپنے ایکسپورٹرز کو دیتے رہے ہیں۔ 20% ایکسٹرا دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص امپورٹ کر کے 100% لاتا ہے تو اس کو ان کے بینک جو ہے 20% اور دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے پروفیٹیبلٹی کتنی بہت کتنا انکریجنگ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ۔ ایبسلیوٹلی، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو وزیر اعظم کا یہ جو چین کا دورہ ہے وہ کیسا لگ رہا؟ دیکھیے یہ بہت اہم دورہ تھا، اور اس کا ایک لحاظ سے شاید لنکیج IMF پروگرام سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاید IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا بائی لیٹرل لینڈر جو ہے وہ چائنا ہے۔ آپ چائنا سے سپیک لون لے لیں، چائنا سے جو IPPs کے لونز ہیں وہ لے لیں کمرشل، اور پھر جو ہم نے ڈائریکٹلی چائنیز کمرشل بینکس وغیرہ سے لیے ہیں، تو اس وقت پاکستان اوز چائنا $40 ارب۔ IMF شاید یہ کہا ہے کہ آپ ان سے بات کریں کہ یہ جو پیمنٹ ہمیں کرنی ہے، ری پیمنٹ اور انٹرسٹ، اس کو پھیلائیں کچھ سالوں کے لیے، تو پھر آپ وائبل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم وزٹ ہے، اور ہمیں تو یہ بتایا نہیں جائے گا کہ کیا ہوا ہے، مگر اگر پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہے تو جلد سے جلد آپ کا پروگرام آ جائے گا۔ اگر کامیاب نہیں ہوا ہے اس حد تک جس حد تک ہونا چاہیے ری شیڈیولنگ کروانے میں اور اپنے لونز کو سپریڈ کرنے میں، تو ہو سکتا ہے کہ IMF پروگرام میں کچھ مشکلات۔ اور سر اسی وزٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ CPEC کا فیز 2 انیشیٹ ہونے والا؟ پھر دیکھیے وہ اس پہ بھی منتظر ہے کہ آپ جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں، اب آپ کو IPPs کو پیمنٹ کرنے ہیں، بالکل کرنی ہے، ضروری ہے۔ تو جب وہ سب سیٹل ہوگا تو پھر شاید کچھ پیسے پھر سے آنا شروع